اگر نہ تیمور شور و شر کر دے کہ امیر ان طرف گزر کر دے، یعنی اگر امیر تیمور جو ہے یہ غارت کری نہ کرتا، شور و شر نہ کرتا، تو امیر سید علی ہمدانی نے ادھر کہاں آنا تھا۔ عربی ایک کتاب میں نے پڑھا ہے جی، وَيَرْوِي مُسْلِمُ بلتستان قصۃ اربعۃ اخوۃ، یعنی بلتستان کے مسلمان جو ہیں وہ چار بھائیوں کا قصہ سناتے ہیں، کہنا ہے اس میں وہ چار بھائیوں کا قصہ سناتے ہیں۔ السلام علیکم۔ سیاچن ٹائمز کے پروگرام تاریخ بلتستان کے ساتھ پروگرام کا میزبان حاضر ہے۔ ناظرین، ہم اس پروگرام میں محترم یوسف حسن آبادی صاحب سے گلگت بلتستان اور اس کے مضافات کے علاقوں کی تاریخ، تہذیب و تمدن، زبان و ادب، رہن سہن اور رسم و رواج کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے یہاں اسلام کے آمد سے قبل جو مذاہب یہاں رائج رہے، جن میں خاص طور پر بون مت اور بدھزم، ان کے حوالے سے ہم نے سیر حاصل گفتگو کی۔ تو آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے کہ یہاں اسلام کا نور کس طرح پھیلا، اولین مبلغین کون کون سے تھے۔ تو یوسف صاحب، یہاں اسلام کا نور کس صدی میں پھیلا، پہنچا، اور پہلے اولین مبلغین جس طرح بتایا جاتا ہے امیر کبیر سید علی ہمدانی وہی شخصیت تھی، یا ان کے علاوہ بھی دیگر شخصیات اسی عہد میں یہاں پہنچے؟ اور امیر کبیر کے حوالے سے بھی جس طرح بتایا جاتا ہے کہ وہ 2 بار یہاں تشریف لائے ہیں، لیکن اس میں بھی تاریخ میں تھوڑا بہت تضاد پایا جاتا ہے۔ تو آپ یہ فرمائے گا کہ کس عہد میں، کس دور میں یہاں پہ اسلام کا نور پہنچا، اور کتنے تیزی سے جو ہے وہ بلتستان میں اسلام کا نور پھیلا اور اسلام نے جو ہے بدھزم کی جگہ لے لی؟ شکریہ قاسم نسرین صاحب۔ یہاں اسلام آیا جی، وہ ایک شعر ہے، میں آپ کو اس سے آغاز کر دوں گا۔ اگر نہ تیمور شور و شر کر دے کہ امیر ان طرف گزر کر دے، یعنی اگر امیر تیمور جو ہے یہ غارت کری نہ کرتا، شور و شر نہ کرتا، تو امیر سید علی ہمدانی نے ادھر کہاں آنا تھا۔ صحیح۔ یعنی یہ ایک زمانہ آیا کہ جی 1370 میں امیر تیمور جو ہے وہ یہاں پہ سمرقند میں پاور میں آ گیا، وہ اقتدار میں آیا جی۔ اس کی تاج پوشی تو ہوئی تھی ادھر بلخ میں، لیکن اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے سمرقند تھا۔ اب سمرقند سے وہ تو لوٹ مار جو ہے اور غارت گری اور قتل خون جو ہے وہ اس کے پتہ نہیں، لوگوں نے جو اس کو مذہبیات کے ساتھ، تقدس کے ساتھ لگتا ہے ایسا کہ چیز جوڑ دیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ وہ ایک لوٹ مار اور قتل خون کرنے والا ایک بندہ تھا، جس نے ترکی سے لے کے دہلی تک سب کو لوٹ مار کیا تھا، قتل خون کیا تھا، غارت گری کی تھی۔ اسی دوران میں یہ سید علی ہمدانی کے یعنی ان کا وقت تھا نا، تو اس کے شر سے بچنے کے لیے وہ اپنے فالوورز کے ساتھ جو ہیں یہاں تشریف لائے۔ یہ کشمیر میں تشریف لائے، پھر اس کے بعد یہاں خپلو پہنچے، وہ تشریف لائے خپلو میں، خپلو میں اسلام پھیلایا، اور پھر اس کے بعد یہ آگے نکل گئے، چونکہ راستہ جو ہے وہ لداخ سے ہی آگے ترکستان کے لیے جاتا ہے۔ یہ کیٹو کراکرم پاس نا، وہ جہاں پہ یہ سیاچن ختم ہوتا ہے نا، یہ سیاچن، اس سے تھوڑا سا آگے آج کل اس کے پاس ہے، انڈیا کے پاس ہے، لداخ میں ہے، یہ کراکرم پاس ایک آتا ہے جی۔ تو وہ جو ہے وہ یعنی ترکستان سے انڈیا تک جانے کا ایک راستہ وہ بھی ہے، وہیں سے آتا ہے، لیہ سے جو ہے ہوتا ہوا یہاں سری نگر سے ہوتا ہوا، پھر یہ بڑے درہ بانہال سے وغیرہ وغیرہ، آپ کے پاس کئی راستے وہاں سے پھر نکلتے ہیں۔ تو یہ وہاں سے نکل گئے جی آگے کاشغر کی طرف۔ پھر 2 سال کے بعد 1381 عیسوی کا زمانہ ہے، اور 1383 میں یہ مشتاق کراکرم کے تھرو تشریف لائے شگر میں جی 83 میں جی، اور یہ پورا سال یہیں پہ رہے۔ 2 کتابیں انہوں نے، الموادۃ القربہ اور وہ دوسرا وہ ذخیرۃ الملوک جی، ذخیرۃ الملوک جی، یہ کتابیں تو انہوں نے شگر میں ہی لکھی، اور شگر میں امبرک اور چھبرون جی کے مساجد مشہور ہیں، جن میں آپ کا قیام بھی ہوتا تھا نا، آپ کی عبادتیں بھی ہوتی تھی۔ مسجدیں تو انہوں نے جو ہے وہ پورے شگر میں اور پورے خپلو میں جو ہے وہ بہت مسجدیں بنوائی ہیں، کافی کچھ تعمیرات کرائی ہیں، لیکن یہاں وہ 1 سال تشریف رکھے، اور پھر اس میں یہ کتابیں لکھی، پھر پورا وہاں برالدو تک انہوں نے اسلام پھیلایا۔
سال کے بعد یہ تشریف لے گئے یہاں سے. پھر وہاں مانسیرا سے تھوڑا سا آگے ایک ٹیلے پر ایک اس زمانے کے ایک نواب کا وہ کوٹھی ہے جی, وہاں پہ میں گیا ہوں. وہاں پہ سن 1992 میں شاہ ہمدان کانفرنس ایک ہو گئی تھی, جس میں اپنے حسن صاحب تھے, نشاط صاحب تھے, مرحوم صوفی صاحب تھے, اور میں بھی تھا اسی میں. جی تو ہم اس جگہ پہ گئے ہیں جہاں یہ بیمار رہے اور جہاں ان کی وفات ہوئی. وہ ایک جی تو وہاں سے پھر اس زمانے میں حکیم جو ہے اسے کچھ مسالے شسالے ملا کے نا اس کو محفوظ کرتے تھے. پھر وہاں سے ان کی میت گئی ہے جی ختلان میں. ختلان آج کل اس میں ہے, یہ تاجکستان میں ہے. تاجکستان کا ایک صوبہ ہے, وہاں ان کا آستانہ بھی موجود ہے اس وقت. تو وہاں تدفین ان کی ہو گئی. یہ 2 بار اسی لیے تشریف لائے ہیں کہ یہ ایک بار جو ہے وہ کشمیر سے خپلو تشریف لائے, اور دوسری بار جو ہے کاشغر سے تشریف لائے, اس مشتاق پاس سے ہوتے ہوئے جی یہ شیگر تشریف لائے. پورا سال گزارنے کے بعد یہ یہیں سے تشریف لے گئے. ان 2 ریاستوں میں اس وقت کا بلتستان 3 ریاستوں میں منقسم تھا. ایک یبگو ریاست تھی یہ خپلو کی, ایک اماچا ریاست تھی شیگر کی, اور یہاں جو مخبن ریاست تھی نا جی, اس میں یہ مشرقی اور مغربی جو ہے سرحدوں کا تعین تھوڑا سا مشکل ہے جی. میں نے لگتا ہے مشرق میں جو ہے یہ کھرمنگ غالباً وہ اس زمانے میں ان کے پاس تھا, لداخ والوں کے پاس ہے, لگتا یہ ہے جی. اور یہاں روندو جو ہے وہ اسکندو کے ساتھ تھا تقریباً, یہ یعنی میری وہ اندازہ ہے. تو یہاں جو ہے وہ پھر بلتستان میں دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں, یعنی اوور نائٹ جو ہے وہ اسلام پھیلا نہیں ہے. یہ دیکھیں نا 1383 میں 1381 میں یہ تشریف لائے تھے نا وہاں خپلو میں, اور چکچن جو ہے انہوں نے تعمیر کرایا, اور پھر 1383 میں شگر تشریف لائے, امبوڑی گور چھبن جی, اور بھی بے شمار جو مساجد بنائی. لیکن اب 1663 کی میں آپ کا ایک واقعہ سناتا ہوں. 1663 کتنے سال ہوتے ہیں؟ 14 15 16 300 سال. میرے خیال میں تقریباً 300 سال بنتا ہے نا. اس کے 300 سال بعد یہ وہ آیا جی, یہ اورانگزیب سری نگر آیا. تو پھر اس کے ساتھ ایک وہ تھا نا برنیئر بھی ساتھ تھا, ڈاکٹر برنیئر جی وہ بھی ساتھ تھا. اس نے دیکھا اب چونکہ شہنشاہ ہے نا آیا ہے, تو ارد گرد کے جو ہیں وہ چھوٹے بادشاہ جتنے تھے نا, وہ ان کو سلام کے لیے وہاں گئے. تو تبت خرد کا جو ہے وہ مراد شاہ جی, شاہ مراد بھی سلام کے لیے ادھر گیا. تو اس نے دیکھا یہ برنیئر نے کہ جی وہ ایک ننا سا بادشاہ جو ہے, ننی ایک ریاست کا بادشاہ جو ہے ادھر آیا ہوا ہے. تو اس نے اپنے نواب سے کہا, دانشمند خان سے, کہ جی اس کے ساتھ ذرا بیٹھک کرو, میں اس سے جو ہے معلومات جی. تو وہ شام کو جو ہے دانشمند خان نے اپنے گھر پہ بلایا کھانے پہ. تو شاہ مراد تھا اور ڈاکٹر برنیئر تھا, اور یہ ان کے مکالمے کو نا برنیئر نے اپنے سفرنامے میں ریپروڈیوس کیا ہے. اس نے بہت دلچسپ کئی کتابیں اور بھی لکھی ہیں. وہ شاہ جہان کے ایام عسیری, وہ بھی ضرور پڑھ لیجئے, بہت دلچسپ کتاب لکھی ہے. آنکھوں دیکھا حال اس نے وہ شہزادوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوا, خصوصاً وہ جو بڑے شہزادے تھے وہ یعنی کس طرح سے اس کو مار ڈالا, یعنی بڑی دلچسپ وہ ہیں. تو اس میں یہ واقعہ بھی وہ لکھتا ہے کہ جی شاہ مراد نے اس کو بتایا ہے ڈاکٹر برنیئر کو کہ جی میری ریاست کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں سونا جو ہے وہ بہت ہے, لیکن وہ جو سونا ہے وہ اس کا معیار جو ہے وہ ڈاؤن ہے. یعنی میرے خیال میں لگتا یہ ہے اس کو, یعنی اس نے جان بوجھ کے گھٹایا ہے تاکہ وہ بادشاہ وغیرہ جو ہے وہ زیادہ توجہ ہو جائے نا, تو پھر وہ یہاں سے جو ہے وہ اچھا اتنے خیرات جو ہے وہ سونا بھیج دو ہر سال, وہ کہتے تھے نا. تو اس طرح سے اس نے لکھا ہے. دوسرا اس نے لکھا ہے جی, اس کے ایک سوال کے جواب میں شاہ مراد نے کہا ہے کہ ہمارے تبت خرد کے جو ہیں وہ تبت خرد شاید لکھا ہے, تو اس کے وہاں پہ سارے پہلے جنٹائل تھے. جنٹائل کہتے ہیں جی یہ لوگ کافروں کو, یعنی غیر الہامی جو عقیدہ رکھنے والے جو مذاہب ہیں نا ان کو جنٹائل کہتے ہیں. تو یہ پہلے جنٹائل تھے. ابھی جو ہے ابھی
بہت بڑی اکثریت، وہ سب نہیں کہتے ہیں، بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ مسلمان ہو چکی ہے، اور مجھ سمیت سارے جو ہیں وہ اس مذہب شیعہ فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں جو ایران کا مذہب ہے۔ صحیح، یہ اس کے الفاظ میں آپ کو اس کے ہی الفاظ سنا رہا ہوں۔ تو یہ یعنی 300 سال کے بعد بھی اس نے لکھا ہے، سارا نہیں لکھا ہے، یعنی بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ مسلمان ہو چکی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ایسا ہے نا کہ امیر کبیر تشریف لائے، اور اوور نائٹ جو ہے وہ قپلو کے بارے میں اور شعر کے بارے میں تو میں مانتا ہوں بالکل 100% جو ہے امیر کبیر کے ہاتھوں مسلمان ہو گئے، لیکن اسکردو میں بالکل نہیں ہوئے۔ اسکردو میں جو ہے بت شکن کہتے ہیں، اس کو شمس الدین عراقی کو کہتے ہیں بت شکن، اور وہ رہے بھی 6 سال ہیں ادھر، 1499 میں آئے ہیں، 1505 میں واپس گئے ہیں، اور یہ واپس جا کے جو ہے وہ زڑی بل میں فوت ہو کے نا ان کا جو ہے وہ مزار۔ تو یہ میر سعید علی حمدانی اور میر شمس الدین عراقی کے بیچ میں بھی کوئی مبلغین، کوئی سادات یہاں تشریف لائے؟ ایک مدم سی روایت ہے کہ سید محمد دربخش یہاں تشریف لائے، لیکن تاریخ میں کہیں ذکر نہیں ہے۔ ٹھیک، سید علی حمدانی کا تو تاریخ کشمیر میں آپ کو ذکر ملتا ہے نا، وہاں حالت جنگ میں تھے نا وہ راجہ کشمیر کے بادشاہ، تو ان کا صلح کرائے تھے انہوں نے، یعنی وہ بہت جگہوں پہ ذکر ملتا ہے۔ ٹھیک، لیکن سید محمد دربخش کا جو ہے ذکر نہیں ملتا ہے، کہیں پہ بھی ذکر نہیں ملتا ہے۔ صرف یہاں ایک ان کے اشعار میں، میر ناجم الدین ثاقب کے اشعار میں ان کا ذکر ہے، وہ آئے تھے کہہ کے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ جی وہ ہوں گے، یعنی یہ میرے خیال میں شمس الدین عراقی۔ آپ کو پتہ ہے یہ اس وقت کہا تھا انہوں نے، عالم ربانی میرے بعد جب بھی عالم ربانی دوسرا ملنے تک آپ میری تقلید میں رہیں گے۔ یہ اسٹینڈنگ آرڈر ہے یعنی اثنا عشریوں کا، آج بھی ہے کہ دنیا میں انقلاب آ جائے، آپ کو جو ہے وہ کہیں پتہ نہ چلے، تو آج آپ جس کے مقلد ہیں اسی پہ جو ہے آپ برقرار رکھ سکتے ہیں، پورے نسل در نسل آپ رہ سکتے ہیں۔ تو یہ وہی تھے نا، 12 اماموں کو مانتے تھے، اور یہ اسٹینڈنگ آرڈر، یہ 11ویں امام کا ہے نا، فرمایا انہوں نے، فرمایا تھا نا، یہ یعنی 12ویں امام جو ہے وہ اس وقت 5 سال کے تھے جب ان کی شہادت ہو گئی، تو انہوں نے فرمایا تھا، بڑا مشہور ان کا یعنی فرمان ہے، من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ محافظا لدینہ مخالفا لہواہ مطیعا لامر مولاہ فللعوام ان یقلدوہ۔ 5 شرائط بتائے، فقیہ ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، دین کا محافظ ہو، نفس کے پیچھے دوڑنے والا، ہوا و ہوس کے پیچھے دوڑنے والا نہ ہو، اللہ کے دین کا محافظ ہو، اللہ کا اطاعت گزار ہو، ایسے فقیہ کے جو ہیں وہ عوام کو چاہیے تقلید کریں۔ یہ ایک اصول ہمیں دیا تھا، اور ہم اسی پہ جو ہے اب تک یہ اصول قائم ہے۔ یہ اصول ان کے پاس بھی ہیں۔ عالم ربانی کے کیا سینگ ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، میرا خیال ہے یہ وہی ہوتے ہیں نا، عالم ربانی ہی ہوتے ہیں اس طرح سے۔ نمایاں جو سادات، جو مبلغین یہاں تشریف لائے، ان میں کون کون سی شخصیات ہیں؟ ان کی حالت ایسی ہیں، ہاں جی، اس میں ہے وہ ایک کتاب، عربی ایک کتاب میں نے پڑھا ہے جی، وَيَرْوِي مُسْلِمُ بلتستان قصۃ أربعة إخوة، یعنی بلتستان کے مسلمان جو ہیں وہ 4 بھائیوں کا قصہ سناتے ہیں، کہنا ہے اس میں وہ 4 بھائیوں کا قصہ سناتے ہیں۔ تو اسی برادران جی اس میں ہمارے یہاں پہ صرف 3 بھائیوں کا قصہ ہے، سید محمود، سید علی اور سید حیدر علی۔ حیدر علی کمرہ میں دفن ہے، سید علی کواردو میں دفن ہے، سید محمود یہیں پہ۔ ان کے ساتھ جو ہیں کہتے ہیں ان کا چوتھا بھائی بھی تھا، سید ناصر۔ دیکھیں جو اس وقت آپ کے علماء جو کیا کر رہے ہیں، اسلام کی تبلیغ نہیں کر رہے ہیں، بالکل ہے۔ یہی اسلام کے مبلغین کے 2 کیٹیگریز ہیں، ایک تو ہیں سید علی حمدانی اور شمس الدین عراقی۔ وہ یہاں پہ یعنی کفر کو مٹا کے یہاں اسلام لایا انہوں نے، پھر اس کے بعد اسلام کی ترویج کے لیے جو ہے علماء تشریف لائے، جن میں یہ جو 4 بھائی ہیں، جی یہ ترویج اسلام کے لیے تو اس کے بعد آتے رہے ہیں۔ صحیح جی ناظرین، انہی علماء اور سادات کی خدمات کا نتیجہ ہے کہ آج بلتستان الحمدللہ یہاں کی آبادی 100% مسلمانوں پر مشتمل ہے، اور یہ پورے ریجن میں، پورے اگر عالمی سطح پہ اگر دیکھیں، علاقائی سطح پر دیکھیں، تو امن، رواداری اور مہمان نوازی جس طرح ان خطوں میں کہیں اور نہیں ہے، اس میں یقیناً ان علماء کرام کی تبلیغات اور ان کی جو کوششیں رہی ہیں اس کا نتیجہ رہا ہے۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، آئندہ ہفتے پھر نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔